کیا پرندوں کی اپنی بولی ہوتی ہے؟ کیا ان کی چہکار کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اور یہ جو آواز آپ نے ابھی سنی، کیا یہ اس کونج کی پکار نہیں ہے جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہو؟ یہ بعض بہت دلچسپ سوال ہیں جن کا جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں جو پرندوں کو جانتے ہیں۔ آج ہمارے کتب خانے میں ایک ایسے ہی شخص کا تذکرہ ہے۔ سیالکوٹ میں کسی زمانے میں ایک ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہوا کرتے تھے، ملک قطب الدین۔ یہ پچھلی صدی کی بات ہے۔ ملک قطب الدین کو پرندوں کے شکار کا بےحد شوق تھا۔ وہ بچپن ہی سے باز اور شہباز کے داؤ پیچ سمجھنے لگے تھے۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے مختلف ملازمتیں کیں، کبھی کسی ریاست کی نوکری اور کبھی سرکار کی ملازمت۔ اس سلسلے میں انہیں ہندوستان کے اندر اور باہر بہت سے علاقوں میں جانے کا موقع ملا۔ وہ جہاں جاتے اس علاقے کے پرندوں کو دیکھتے، ان کے حالات معلوم کرتے اور جو کچھ دریافت ہوتا اپنے پاس لکھتے رہتے۔ انہی دنوں ملک قطب الدین کو ریاست جموں و کشمیر میں ملازمت ملی اور وہ ریاست کی طرف سے 3 مرتبہ لداخ گئے۔ لداخ شکار کھیلنے کے لیے بہت عمدہ مقام تھا اور اکثر انگریز شکار کھیلنے وہاں جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ملک صاحب کو سرکار کی ملازمت میں نہ صرف کلکتہ، بمبئی اور لکھنؤ بلکہ کابل، قندھار اور کاشغر جانے کا موقع ملا اور انہوں نے ہر جگہ طرح طرح کے پرندے، چرندے اور درندے دیکھے۔ لیکن چونکہ ملک قطب الدین کی عمر کا بڑا حصہ پنجاب میں گزرا تھا، اس لیے انہیں پنجاب کے پرندوں کے متعلق بہت کچھ معلوم تھا۔ جب ملک قطب الدین ریٹائر ہو گئے تو انہیں یہ خیال آیا کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو تجربہ حاصل کیا ہے اس کا ذخیرہ بہت وسیع ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تمام معلومات ان کے سینے ہی میں پوشیدہ رہ جائیں اور عمر بھر کی یہ محنت رائے گاں جائے۔ چنانچہ ان تمام معلومات کو کتاب کی شکل میں شائع کرنا چاہیے تاکہ معلومات کا یہ ورثہ دوسرے لوگوں کو مل جائے۔ اس کے بعد ملک قطب الدین نے پنجاب کے پرندوں کے متعلق ایک بہت مفصل کتاب لکھی جو سیالکوٹ ہی میں چھپی۔ یہ سن 1897 کی بات ہے اور اس کتاب کا نام تھا سیر پرند۔ سیر پرند اب 80 سال پرانی ہو گئی ہے اور اس کا ایک نسخہ یہاں لندن میں انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہے۔ یہ 464 صفحوں کی کتاب ہے اور اس میں ہر اس پرندے کا حال لکھا گیا ہے جو پنجاب میں رہتا ہے یا موسم بدلتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے لیے پنجاب پہنچ جاتا ہے۔ ہر پرند کے احوال کے ساتھ اس کی تصویر بھی بنائی گئی ہے اور یہ تصویریں بہت عمدہ ہیں اور برکت علی خوشنویس نے بنائی ہیں۔ سیر پرند کی زبان بہت سادہ اور بیان بہت دلچسپ ہے۔ یہ کتاب صرف شکاریوں کے لیے نہیں بلکہ ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ پرندے رہتے سہتے کیوں کر ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں، ان کی عادتیں اور خصلتیں کیا ہیں، پرواز کا کیا ڈھنگ ہے، پر، چونچ اور پنجے کیسے ہیں اور صورت شکل کیسی ہوتی ہے۔ 80 سال پرانی کتاب سیر پرند کا شروع کا وہ حصہ بھی بہت دلچسپ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شکاری اپنا کام کس طرح کرتے ہیں، شکاری پرند کس قسم کے ہوتے ہیں اور شکاری حضرات کیسی کیسی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں اور اپنی مختلف کارروائیوں کو انہوں نے کیا نام دیے ہیں۔ آئیے آج پہلے ہم سیر پرند کا یہی حصہ پڑھتے ہیں، یعنی شکاریوں کی اصطلاحیں۔ شکاری پرند جو اور جانوروں کو خود شکار کر کے کھاتا ہو۔ چوز یا چوزا، جوان پرند جو 1 سال سے زیادہ عمر کا نہ ہو۔ تریناک وہ بڈھا پرندہ ہے جو 1 سال سے زیادہ عمر کا ہو۔ شکاری پرند اگر تریناک یعنی 1 سال سے زیادہ عمر کا ہو تو اسے نہیں رکھتے، صرف چوز کو رکھتے ہیں، خواہ باز ہو خواہ کوئی پرندہ ہو۔ چوز اور تریناک کی شناخت یہ ہے کہ اس کے رنگ کو غور سے دیکھے۔ رنگ ہی سے ان کی عمر کی کمی یا زیادتی معلوم ہو جاتی ہے، خصوصاً سینے کے پروں، چونچ، ٹانگ، آنکھ اور نیچے کے رنگ سے مشاق لوگ فوراً ہر ایک پرندے کی عمر معلوم کر لیتے ہیں۔ آشیانی، مشہور شانی ہے مگر اصل میں آشیانی ہے۔
یہ اس شکاری پرندے کو کہتے ہیں جو آشیانے سے ایسا بچہ سا پکڑا جائے کہ اس نے گھونسلے سے نکل کر ابھی تک پرواز نہ کی ہو۔ دامی اس کو کہتے ہیں جو جنگل میں جال کے ذریعے پکڑا جائے، خواہ وہ چوز ہو خواہ تری ناک۔ ان دونوں قسموں میں سے آشیانی بہت اچھا ہوتا ہے، مگر بعض آشیانی پنجاب میں آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا، حالانکہ بہت سے لوگ اس کے خواہش مند ہیں۔ اسی طرح آشیانی باشا بھی نایاب ہے۔ پنجاب میں شکاری پرندوں میں سے صرف شکرا آشیانی مل جاتا ہے اور کوئی نہیں ملتا۔ کبھی کبھی کوہی شاہین بھی کابل کی طرف سے آشیانی مل جایا کرتا ہے، مگر پنجاب میں نہیں ملتا۔ بعض لوگ دامی کو بھی پرواز کر لیتے ہیں، مگر آشیانی عمدہ پرواز بنتے ہیں۔ پرواز اس شکاری پرندے کو کہتے ہیں جو شکار کے وقت اپنے مالک کے سر پر اڑے، دور نہ چلا جائے۔ بوزم وہ ہے جو چوز پکڑ کر سال بھر رکھا جائے اور ایک کریچ کھائے۔ یہ اصطلاح عموماً باز کے لیے بولی جاتی ہے۔ خانی وہ ہے جو 1 سال سے زیادہ عرصے تک گھر میں رکھا جائے۔ یہ اصطلاح بھی باز ہی کے لیے بولی جاتی ہے۔ دستری جو باز، جرہ اور باشا وغیرہ ہاتھ پر سے ہی شکار کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے، اس کی نسبت اس اصطلاح کا استعمال کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ دستری چلا گیا۔ مٹھی شکرے یا باشے کو بعض وقت مٹھی میں اس طرح پکڑتے ہیں جس طرح بٹیرے کو پکڑا کرتے ہیں اور پھر شکار کی طرف پھینکتے ہیں۔ اکثر استاد ہر ایک شکاری پرندے کو دستری چلاتے ہیں، مگر شکرے کو مٹھی چلاتے ہیں۔ بتولا جب شکاری پرندہ خواہ دستری یا مٹھی شکار پر ہاتھ کے زور سے پھینکا جاتا ہے، اس کو بتولا دینا کہتے ہیں۔ ہاتھ کے زور سے شکاری جانور کو شکار پر پھینکنا یا بتولا دینا بڑی احتیاط کا کام ہے۔ بعض تجربہ کار استاد اچھا بتولا دیتے ہیں جس سے شکاری پرندہ اپنے شکار پر جلدی پہنچ جاتا ہے، اور بعض ناتجربہ کار بے سمجھ شکاری جب بتولا دیتے ہیں تو جانور کو زمین پر دے مارتے ہیں جس سے وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے بتولا بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے دینا چاہیے۔ ہاتھ سے بتولا دیا ہوا شکاری پرندہ آسانی سے اپنے شکار کے پاس جا پہنچتا ہے اور اس کو بڑی مدد مل جاتی ہے۔ خصوصاً گلاب چشم تو پہلے ہی حملے میں شکار کو جا مارتا ہے۔ اگر شکار پہلے حملے سے بچ جائے تو پھر یہ اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ چکھی اس خوراک کو کہتے ہیں جو فجر کو سر ہلانے یا پر مہرہ کے بعد شکاری لوگ پرندے کو کھلاتے ہیں۔ یہ پوری خوراک نہیں ہوتی، بلکہ ناشتہ یا نہاری یا چھوٹی حاضری سمجھنا چاہیے۔ تاما یہ وہ خوراک ہے جو شام کے وقت شکاری پرندے کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ پوری خوراک ہوتی ہے۔ پر مہرہ یہ شام کو تاما دینے کے بعد شکاری پرندے کو تھوڑے سے پر کھلا دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ شکاری پرندے اپنے شکار کا گوشت کھاتے ہیں تو اس وقت بھی اس کے ساتھ کچھ پر کھا جاتے ہیں، اور دوسرے روز ان پروں کی گولیاں ان کے منہ کے رستے سے نکلا کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ گولیاں اکثر ان کے گھونسلوں میں پڑی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ پس ان پروں کی گولیوں کے منہ سے نکالنے کو سر ہلانا کہتے ہیں، اور جب تک شکاری پرندہ فجر کو سر نہیں ہلا لیتا اس کو چکھی نہیں دیا کرتے۔ گالا شکاری پرندے کو شکار پر چھوڑنے سے پیشتر جو جلاب دیا کرتے ہیں اسے گالا کہتے ہیں، اور پرمہرے کو بھی گالا کہہ دیتے ہیں، اور اسی کو بھوکا کرنا بھی کہتے ہیں۔ چمک یا دمہ چونکہ پرندوں کے دشمن اکثر پرندے بھی ہوتے ہیں جو انہیں مار کر کھا جاتے ہیں، جیسے کہ گوشت خور اور شکاری پرندے اور پرندوں کو کھا لیتے ہیں، اس لیے عام پرندے اپنے آپ کو شکاری پرندوں سے چھپاتے ہیں، اور جب کوئی شکاری پرندہ ان میں سے کسی ایک کو دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے ہم جنسوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک خاص بولی بولتا ہے، جس کو سنتے ہی سارے پرندے خبردار ہو جاتے ہیں اور اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ وہ یہاں تک سمجھ جاتے ہیں کہ کس قسم کا شکاری پرندہ آیا ہے۔ اگر وہ گلاب چشم پرندے کی آنے کی خبر ہوتی ہے تو اس کو سن کر سارے پرندے خواہ زمین پر بیٹھے ہوں خواہ درختوں پر سیدھے آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں، اور اگر سیاہ چشم پرندے کا دمہ ہوتا ہے تو پرندے اوپر کو نہیں اڑتے بلکہ درختوں میں چھپ جاتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ گلاب چشم زمین اور درخت دونوں جگہ شکار مار سکتا ہے، لیکن سیاہ چشم درختوں میں گھس کر نہیں مار سکتا۔ پرندوں کی اس خبردار کرنے والی آواز کو چمک اور دمہ کہتے ہیں، اور اس آواز سے تجربہ کار شکاری بھی پرندوں کی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ سیاہ چشم یا گلاب چشم پرندے کا دمہ ہوا ہے۔ بعض جانور اس خبر کے دینے میں خصوصیت رکھتے ہیں، مثلاً قوم لاٹ لٹورے سے کالی لاٹ مفصل خبر دیتی ہے۔ یوں عام طور پر سہڑی، مینا، ڈاہڈو، ٹمونا اور کوا بھی دمہ کرتے ہیں۔ باولی شکاری پرندے کو شروع میں شکار کرنا سکھانے کے لیے جب کسی پکڑے ہوئے پرندے پر چھوڑتے ہیں اس کو باولی کہتے ہیں۔ مثلاً باز سے اگر کونج پکڑوانی ہوتی ہے تو پہلے ایک کونج کو پادام سے پکڑ کر باز کو دیتے ہیں، باشے اور شکرے کو تیتر وغیرہ کی باولی دیتے ہیں، اور سیاہ چشم پرندوں کو اور پرندوں کی باولی دیتے ہیں، یعنی ان پرندوں کی جو ان سے پکڑوانے منظور ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا باب بھی بہت دلچسپ ہے جو شکاریوں کے آلات کے متعلق ہے۔ سامان شکار۔ پہلا حصہ ہے دام یا جال۔ یہ سوت کا بنتا ہے، اس سے ہر قسم کی بٹیریں، مرغابیاں اور بھٹ تیتر پکڑے جاتے ہیں۔ مچھلیاں بھی اسی سے پکڑتے ہیں۔ جو جال سن کا ہوتا ہے اس سے مہنگ مرغابیاں پکڑی جاتی ہیں۔ یہ جال 2 پلے کا ہوتا ہے، رات کو پانی میں لگا دیتے ہیں۔ جال کے خانے پرندے کی قد و قامت کے موافق ہوتے ہیں۔ اگر بڑے جانور کو پکڑنے کا جال ہے تو اس کے خانے بڑے ہوں گے، اگر چھوٹے جانور کا جال ہے تو خانے بھی چھوٹے ہوں گے، اور جو جال کے خانے بڑے ہوں گے اور جانور چھوٹے تو اس میں سے جانور نکل جائیں گے۔ جالی۔ جال کی طرح یہ بھی سوت ہی کی بنی ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جالی کے خانے جال کی نسبت بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سے چھوٹے چھوٹے پرندے پکڑے جاتے ہیں، مثلاً ہر قسم کے کوے، چڑیاں، تلیر، گھوگھی یعنی فاختہ، طوطے، تیتر اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو جھلڑ کے جھلڑ زمین پر بیٹھ کر دانا چگتے ہیں۔ پوشیدہ۔ یہ بھی جالی ہی کی طرح کا ہوتا ہے، بلکہ بعین ہی جالی سمجھنا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جالی سے دگنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ 2 پلے کر کے لگایا جاتا ہے، جیسا کہ مہنگ مرغابی کے واسطے 2 پلہ جال لگاتے ہیں۔ جو پرندے جالی سے پکڑے جاتے ہیں وہی پوشیدہ سے بھی پکڑے جاتے ہیں، مگر 2 پلہ ہونے کے سبب پوشیدہ میں جالی کی نسبت پرندے بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں۔ پٹی۔ یہ اول قسم کے جال کی مانند ہوتی ہے، سوت ہی کی بنتی بھی ہے۔ اس سے کبوتر، بٹیریں اور وہ پرندے پکڑے جاتے ہیں جو جھلڑ کے جھلڑ درختوں اور جھاڑوں پر بیٹھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر قسم کے شکاری پرندوں کے پکڑنے کے کام بھی آتی ہے، مثلاً باز اور جرہ وغیرہ۔ فصل ربیع کے آغاز میں لوگ پہاڑوں کے دروں میں یہ پٹی لگا رکھتے ہیں۔ جب باز وطن سے آتے ہیں تو اس میں پھنس جاتے ہیں۔ پٹی کو مکڑی کے جالے کی طرح 2 درختوں پر لگا دیتے ہیں۔ دن رات پٹی اسی طرح تنی رہتی ہے اور ان کے پکڑنے کا خاص موقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پٹی مرغابی پکڑنے کی بھی ہوا کرتی ہے جو پانی کے باہر لگائی جاتی ہے، اس کو وہنجی کہتے ہیں۔ ایک پٹی بلارے کے ساتھ بٹیریں پکڑنے کے لیے بھی وہنجی کی طرح لگائی جاتی ہے۔ پادام۔ یہ جال کی قسم نہیں ہے، یہ لم ڈھینگ کے پٹھوں کی بنتی ہے۔ اس سے ہر قسم کی کونجیں، چتورے، بوزے، تگدری اور خرگوش پکڑے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر قسم کے شکاری پرندے اور گوشت خور بھی پکڑے جاتے ہیں۔ بیرک۔ اس سے صرف چرغ، بحری اور شاہین پکڑا کرتے ہیں۔ اس کی یہ صورت ہے کہ شکاری پرندوں مثلاً جھگڑ یا اس کی مادہ لگڑ یا گوشت خور پرندے چکی کو پکڑ کر ان کی ٹانگوں میں ایک گیند باندھتے ہیں اور اس گیند پر گھوڑے کی دم کے بالوں کے پھندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان پرندوں کو ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان پر چرغ، بحری یا شاہین گرتے ہیں اور ان پھندوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کڑکی۔ یہ بھینس کے سینگ کی بنتی ہے اور اس سے کوے اور چیلیں وغیرہ گوشت خور جانور پکڑے جاتے ہیں۔ نڑجو۔ ایک لمبے بانس کے سرے پر لاسے میں بھرا ہوا کمپا لگا ہوتا ہے جس سے پرندوں کو درختوں پر سے پکڑتے ہیں۔ کمپا بانس کے چھلے ہوئے تنکے کو کہتے ہیں
اور لاسا ایک قسم کا گوند ہوتا ہے۔ اسے بڑ اور اکھ قسم کے درختوں کے دودھ میں تیل ملا کر بناتے ہیں۔ اب اسے کمپے پر ذرا سا مل کر وہ کمپا پرندوں کے بازو میں مارتے ہیں۔ وہ فوراً ہی سارے پروں کو چپکا اور جوڑ دیتا ہے، پھر پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ وہ یا تو کمپے سے چپکا رہ جاتا ہے یا درخت پر سے نیچے گر پڑتا ہے۔ چنڈور پکڑنے کا نرجو، اس میں بانس کی چھڑ کے سرے پر کمپے کی بجائے گھوڑے کی دم کے بالوں کا پھندا لگا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں تو یہ بانس لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں شکاری پرند ترمتی کو پکڑتے ہیں اور چنڈول کے قریب جا کر ترمتی کو پھڑپھڑاتے ہیں، جس سے چنڈول ڈر کر دبک جاتا ہے۔ جھٹ بالوں کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر پکڑ لیتے ہیں۔ موہلو اس پرندے کو کہتے ہیں جسے پادام یا 2 گزے جال میں لاوا یعنی ملا کے طور پر باندھا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر شکاری پرندے پکڑنے کے واسطے اترتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ بعض سیاہ چشم پرندوں کو پکڑنے کے واسطے جنگلی چوہے کا موہلو اچھا ہوتا ہے۔ لاوا یہ بھی اس پرندے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر جنگلی پرندے زمین پر اتر آتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے لیے بوزا یا مہنگ مرغابی کا پوست سالم اتار کر اس میں گھاس پھوس بھر دیتے ہیں اور شکار کے وقت میدان میں رکھ دیتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی جنگلی پرندے گرتے ہیں۔ لاوے کو ہندوستان میں ملا کہتے ہیں۔ بلارے کا لاوا یہ بولنے والے بٹیر کا لاوا ہوتا ہے۔ اس سے بٹیریں پکڑا کرتے ہیں اور زندہ تیتر سے تیتر اور چکور سے چکور اور سیاہ تیتر کے لاوے سے سیاہ تیتر جنگلی جال میں پکڑتے ہیں۔ بھگوا یہ ایک کپڑا شیر کی کھال کی وضع کا ہوتا ہے۔ اس کو لکڑیوں پر منڈ دیتے ہیں اور دونوں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر لیتے ہیں اور شکار کے وقت اس کو منہ کے آگے رکھتے ہیں۔ اس سے ہر قسم کے تیتر، مرغ، چکور اور چھنکلے وغیرہ بالکل نہیں ڈرتے، بلکہ شیر یا چیتا یا بلہ سمجھ کر قریب آ جاتے ہیں اور مار کھا جاتے ہیں۔ بندوق اس سے شکار کرنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ شکاری کسی بیل کی آڑ میں آہستہ آہستہ اپنے شکار کے قریب پہنچ جائے اور پھر بیل کی پیٹھ پر سے یا اس کے پیٹ کے نیچے سے جہاں سے موقع دیکھے نشانہ باندھ کر شکار کو مار لے۔ اس سے کونج، بوزا، سرخاب، بھٹ تیتر، ہرن، مہنگ، مرغابی یا وہ پرندے جو بہت سے اکٹھے بیٹھے ہوں مارے جاتے ہیں۔ مگر بیل کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب پرندے چھرے کی مار تک شکاری کے پہنچنے سے پہلے ہی اڑ جاتے ہیں۔ اگر درختوں وغیرہ کی آڑ ہو تو بیل کی کچھ ضرورت نہیں۔ یہ ہے 80 سال پرانی کتاب سیر پرند۔ اسی کتاب کی باتیں ہم اگلی اتوار کو بھی کریں گے، اسی وقت پروگرام کتب خانہ میں۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق، اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔